کرنے کا وعدہ کیوں دیا اگر وہ ماننے والے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں جہاں تک تلاوت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا. وہ اللہ نے اتارا قرآن بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ، یعنی جتنی وحی آئی ہے سب کو مانو. قالوا کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم اس کو مانتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا. تورات بھی ہو سکتی ہے، ساری وحی اسرائیلیوں نبیوں پر جو آئی. اب آگے اس کی تردید وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ، انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کی جو کہ حق ہے. مصدقا لما معهم، وہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں. آپ فرما دیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، تم نے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ یہ تیسری دفعہ ہے، پہلے 2 دفعہ گزر چکا ہے نبیوں کو قتل کرتے. تو وہ نام لے لے کر بائبل میں موجود ہے کہ ان کے نبیوں کو کیسے قتل کیا. اگر تم مومن ہو، تورات کو ماننے والے نبیوں کو تو نہیں قتل کر سکتے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا ان کے طور پر جانے کے بعد. ان کو کہا یعنی کتاب لاؤ، پیچھے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تمہاری اوپر طور کو. ایسا لفظ پہلے آیا تھا سورہ اعراف میں، آتا ہے لٹکایا. نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، بادلوں کی طرح لٹکایا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ. لینے سے مراد ہے یعنی عمل کرو، یاد کرو، عمل کرو ان احکام پر جو تمہیں دیے ہیں پورے اخلاص اور طاقت کے ساتھ. اس لیے وہ چٹان لٹکائی گئی. وَاسْمَعُوا، اور سنو، عمل کرو اور سنو. قالوا سمعنا وعصینا، کہنے لگے سنتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں. یہ 2 باتیں ایک سانس میں نہیں انہوں نے کی. یعنی جب پہاڑ اوپر لٹک رہا تھا تو رخسار کے بل ایسے سر رکھ کر زمین پر اوپر دیکھتے تھے، رو رو کر کہتے سمعنا سمعنا سمعنا، سن لیے، سنا، سنیں گے سنیں. جب وہ پہاڑ اوپر سے ہٹا عصینا، نہیں مانتا. جیسے تو نالائق بچہ ہو نا، تو ماسٹر صاحب کان پکڑائیں تو جب تک ماسٹر صاحب موجود ہیں سارا ہدایت پڑھے. جب ماسٹر صاحب رہتے ہیں نہیں پڑھتا. تو یہ تھا کام، اکٹھا نہیں بولا. سمعنا بولا جب چٹان لٹک رہی تھی، عصینا بولا جو ہٹ گئی. تو یہ ہے تمہارا تورات ماننے کا ثبوت اور مثال. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، آپ فرما دے بہت بری وہ چیز ہے، پورا لفظ سنیا کرو، بہت بری وہ چیز ہے جس کا تمہیں ایمان حکم دیتا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو.
اگر تمہارا ایمان ایسا ہے تو پھر یہ تو ایسا ایمان ہے جو کہ ان برائیوں کی تمہیں دعوت دیتا ہے، کیسا ایمان ہے؟ آگے اور ہے یہ سارا صفحہ مباہلے کا چیلنج ہے، اور ساتھ ہی فرمائی یہ قبول نہیں کریں گے پورا صفحہ۔ موٹے موٹے لفظ ہیں ویسے، اتنا بڑا مضمون تو نہیں ہے، لیکن الگ بات ہے۔ اچھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہتے ہیں ہم تو اس کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر اتارا گیا، وہ وحی ہے یا قرآن ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ، انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا جبکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معهم، تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، آپ فرمائیں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے تم نے کیوں قتل کیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی یہودیوں، اور بنو نذیر ان کے پاس جب حضور دیت کے حوالے سے گئے، کہا آپ بیٹھیں ہم جمع کر کے دیتے ہیں، مشورہ کیا اوپر سے چٹان پھینک کر آپ کے سر پر آپ کو شہید کر دیں، وحی آئی آپ اٹھ کر چلے گئے، اور ان سے پوچھا تو تسلیم کر لیا۔ پھر زہر ڈالا، خیبر میں جب شکست کھائی، ایک زینب نام کی عورت کو آگے کیا کہ دعوت کرو، حضور کی دعوت کی، گوشت میں زہر ملا کر کھلانے کی کوشش کی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے تھے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ان کے جانے کے بعد، ظالم ہو، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تمہارے اوپر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لفظی معنی پکڑو، مراد ہے عمل کرو، پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا پوری طاقت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قالوا سمعنا، کہنے لگے سنتے ہیں ہم، سنتے ہیں جی، سنتے ہیں، مانتے ہیں، چٹان ہٹ گئی، وعصینا، ہم نافرمانی کرتے ہیں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، پلائی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ، آپ فرما دیں بری وہ چیز ہے جس کا تمہیں ایمان حکم دیتا ہے، جتنی باتیں گزری بری، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، مطلب ہے ایسا بچڑے کی محبت آبا و اجداد سے ملی تھی، تو جب دیکھا اس کو سامری کے ہاتھ میں کیوں بھاں ماں کرتا ہے تو بس پوجا شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پرانی عادت چھوٹتی نہیں، کوئی عورت تھی تو وہ بیوہ رہ گئی تو وہ ناچ کر وہ اپنے بچوں کو پالتی تھی، تو بچے جوان ہو گئے، ملازم ہو گئے، کمانے لگے، انہوں نے کہا اماں جی اب چھوڑ دو اس کام کو، ہماری بے عزتی ہے، ہم اتنے بڑے افسر لگ گئے، آمدن ہے ہماری، تو آپ لوگوں کے سامنے ڈانس کرتی ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ کہا بیٹا میں تو تمہارے لیے کرتی ہوں، تمہیں ضرورت نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے، نہیں کروں گی۔ پھر وہ جب مختلف موقعوں پر ناشتی تھی تو بیٹوں نے اکٹھا ہو کر کہا اماں جی آپ کو روکا ہے، آپ نے وعدہ بھی کیا ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں چھوڑتی اس کام کو، ہماری بے عزتی ہوتی ہے۔ کہا پترو جس لے 4 بندے میں ویکھ دیاں تے میرے کو رہا نہیں جاندہ ہیں جی، خود بخود ہی نچنا شروع کر دیں، عادت پڑ گئی۔
اچھا، بچڑے کی محبت ان کی رگ ریشے میں سرایت کر گئی. یہ بہت سے لوگ جو ہے نا، کہیں جھنڈا دیکھا سرخ سیاہ، بس وہاں ہی ہاتھ جوڑ کر بابا میری تیرے آگے تو تیری اگیرے، تو یہ کام دے دے. گزرتے ہوئے بسوں میں گاڑیوں میں جہاں کوئی گنبد دیکھا، جہاں کوئی جھنڈا دیکھا، وہاں ہی بس ہاتھ پھیلا دیے صدقے جاؤں بس. اور جب ان سے کہا جائے ایمان اللہ اس پر جو اللہ نے اتارا، کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہماری اوپر اتارا گیا، یعنی وہ تورات یا وحی، اور انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا جبکہ وہ حق ہے. تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس. آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبیوں کو پہلے سے تم نے کیوں قتل کیا اگر تم مومن ہو، اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے تھے، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا. ان کی طور پر جانے کے بعد تم ظالم. جب ہم نے لیا تم سے وعدہ اور لٹکایا تمہارے اوپر طور پہاڑ، پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا پوری طاقت کے ساتھ، سنو. انہوں نے کہا سنتے ہیں سنتے، پھر کہا نہیں مانتے. اور پلائی گئی ان کی دلوں میں محبت بچڑے کی کفر کی وجہ سے. آپ فرماتے ہیں بہت بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں ایمان حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو. یہ کیسا ایمان ہے؟ مومن نہیں، مومن ہے. ایک مومن ہوتا ہے ایمان والا، مومن نہیں، مومن. حضرت ایک حدیث میں نے آج سنی، کافی لمبی حدیث تھی. اس کے آخر میں وہ یعنی یہ شفاعت کے بارے میں بھی تھی، اور جب فیصلہ ہو جائے گا جنہوں نے جنت میں جانا اور جنہوں نے جہنم میں، تو وہ سارا کہ جی کس طریقے سے مومن پہلے شفاعت کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رحمان کی صفت سے جو ہے لوگوں کو نکالے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے جس کا مفہوم ہے کہ جس کے سینے میں یا دل میں رتی برابر یا رائی برابر بھی ایمان ہو. وہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ ایمان جو ہے یعنی توحید کے بارے میں وہ بتا رہے تھے، اس میں ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لازمی ہے؟ بالکل، جتنے بھی ایمانیات ہیں کسی ایک کا بھی منکر مومن نہیں ہوتا. تو ایمان کے ارکان سب پر ایمان ضروری ہے. جیسے کرسچن کہتے ہیں جی کہ وی بلیو ان گاڈ، ہم بھی اللہ یعنی جس کو وہ گاڈ کہتے ہیں اس کو وہ مانتے ہیں. ہندو بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم اللہ کہتے ہیں ہم راؤ کہتے ہیں، منکر نہیں ہے. لیکن وہ نبوت کا انکار، قرآن کا انکار، آخرت کا انکار، یہ ساری سب ایمانیات کا ماننا ضروری ہے.